دریا کی روانی سمندر کی سیلانی موجوں کی طغیانی ہوا کرتی ہے، جن کا خطاب سن کر محفل میں آ جاتی ہے بہار، دشمنان مصطفیٰ ہو جاتے ہیں بیمار، اب ہو جائیے گا تیار کیونکہ جن کی حضرت کی تقریر کے بعد وہاں بھی ہو جاتے ہیں ہوا، سنیوں کو آ جاتا ہے مزہ، جھوم کر کہتا ہے شاکر رضا، مچل کر نعرہ لگا دو عاشق رضا، نعرے تکبیر! لیڈر کے نام پر نہ کسی قائد کے نام پر، لیڈر کے نام پر نہ کسی قائد کے نام پر، گھر گھر سجے ہیں حضور کی آمد کے نام پر، اور ہم کو مت سمجھو کسی پارٹی کا ترجمان، اجی ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں محمد کے نام پر، نعرے تکبیر! نعرے رسالت! مسلک اعلیٰ حضرت جشن غوث کرا کانفرنس حضرت علامہ مولانا مفتی توحید عالم صاحب قبلہ سرزمین ننورہ پتلی جملوں کے ساتھ کے سینے میں عشق مصطفیٰ جیسا ڈال دو، سینے میں عشق مصطفیٰ آج ایسا ڈال دو، دنیا بگڑ رہی ہے مگر تم سنبھال دو، اور آج روکے گا نہ کوئی مفتی توحید رضا آپ کو، ذکر نبی میں تمہاری صورت نکال دو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ دینا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر عقیدت و محبت و والہانہ وارفتگی، قلب کی شیفتگی و شگفتگی کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت رسول محترم و محتشم پیغمبر اعظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بابرکت پرعظمت بارگاہ کرم میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد اس بستی کے سبھی سنی زندہ دل مسلمانوں کو، جنہوں نے آج کا یہ پاکیزہ اجلاس جس میں ہم اور آپ شریک سعادت ہیں اس کو منعقد کیا۔ اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں اس جلسے کو قبول فرمائے۔ یکے بعد دیگرے آپ نے مداح خیر الانام سے نعت و منقبت کے اشعار سماعت فرمائے۔ پڑھنے والے پڑھتے رہے اور آپ حضرات سنتے رہے۔ یہ فقیر اگرچہ آپ کے اس گاؤں میں پہلی بار حاضر ہوا، لیکن پڑوس کے لگے ہوئے گاؤں بکھاری میں متعدد بار آنا جانا لگا رہا۔ یوں تو تحدیث نعمت کے طور پر میں عرض کروں کہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے فقیر ممبئی، کلکتہ، راجستھان، اتر پردیش بہت ساری جگہوں پر جاتا ہے، مگر آج سچائی کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ
चंद दिनों पहले बखारी की सरजमीन पर जो जलसा हुआ और उसमें नौजवानों ने जो जोश और जज्बे का इजहार किया, वही जज्बा वही जोश लगे हुए इस गांव में देखने को मिल रहा है। जितने लोगों ने खाह नात पढ़ी है या मनक़बत पेश की है, सबको दिल खोल करके इस महफिल में बैठे हुए लोगों ने नवाजा है। बैठे बैठे मेरे जहन में एक नुक्ता आ गया, उसे आप तवज्जो से समाअत फरमा लें। इस बस्ती में इस वक्त इस जलसे से पता ये चल गया कि जो लोग ये कहा करते हैं गौसे पाक कुछ नहीं देते, गौसे पाक कुछ नहीं देते, हमने आप सब ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि गौसे पाक देते भी हैं और दिलाते भी हैं। गौसे पाक देते भी हैं और दिलाते भी हैं। और गौसे पाक के नाम पर लोग खुशी से अपने जेब से, अपनी हलाल कमाई से गौसे पाक की मोहब्बत के नाम पर लोग अपनी दौलत लुटा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि गौसे पाक जिनका दामन हमारे हाथों में है, गौसे पाक ने हमें दिया है और हम गौस का नाम जो ले रहे हैं उन्हें दे रहे हैं। जो गौसे पाक का नाम ले रहे हैं हम उन्हें दे रहे हैं। एक तो बात ये साबित हुई कि गौसे पाक देते भी हैं और दिलाते भी हैं। दूसरी बात ये, शाम ढले से बाद ईशा तक कितने लोगों ने खाना तनाउल फरमाया, आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपने देखा कि लोगों ने गौसे पाक का लंगर खाया और सिर्फ आपके नंदौरा और बखारी में नहीं, मैंने किताबों में पढ़ा है कि गौसे पाक का जहां मज़ार है बगदाद शरीफ में रोजाना लंगर चलता है और हजारों लोग रोजाना गौसे पाक के नाम पर खाते हैं। ये तो बगदाद की बात है। दुनिया के हिस्से में, दुनिया के कोने कोने में गौसे पाक के मानने वाले जहां जहां रहते हैं वो गौसे पाक के नाम पर खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। मुफ्ती आजम की जबान में जभी तो दीवाना बोल उठा, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, या रसूल अल्लाह, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। गौसे पाक के आशिकों ने, गौसे पाक के चाहने वालों ने लंगर करके और नजराने पेश करके ये बता दिया कि अभी तो हम गौस के नाम पर नजराने दे रहे हैं, गौस के नाम पर खाना खिला रहे हैं। और वो वक्त भी आएगा कि अगर गौस के नाम पर या गौसे आजम की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो जिन हाथों से हम गौस के नाम पर पैसे लुटा रहे हैं उसी गौस के नाम पर हम गर्दनें कटा देंगे। उसी गौस जब भी नारा लगाया कीजिए तो नारे तकबीर के साथ नारे रिसालत लगाया कीजिए। और महफिल गौसे पाक की है तो गौसे पाक के नाम का भी नारा लगना चाहिए। बुलंद आवाज से कोई नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत और नारे गौसे आजम खड़े होकर के मजमे से लगा दे। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। दो बातें आपने इतने मुख्तसर वक्त में सुन लिया कि गौसे पाक देते भी हैं,
دلاتے بھی ہیں، غوث پاک کھلاتے بھی ہیں۔ اب تیسری بات، صرف اس محلے کے لوگ اس پنڈال میں نہیں ہیں، قرب و جوار سے آئے ہیں، دور و دراز سے آئے ہیں۔ تو آج اس پنڈال میں غوث پاک نے اپنے ماننے والوں کو ایک پنڈال میں جمع کر کے یہ بتا دیا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، وہ خواہ بخاری کے ہوں، نلورہ کے ہوں، آس پاس گاؤں کے ہوں، غوث پاک کے نام پر جس طرح آج ایک پنڈال میں جمع ہو سکتے ہیں، ایسے ہی جب جب ضرورت پڑے گی تو غوث کے نام پر ہم یہ نہ دیکھیں گے کہ بخاری کے ہیں، ہم یہ نہ دیکھیں گے کہ یہ نلورہ کے ہیں، ہم یہ نہ دیکھیں گے کہ یہ کسی اور گاؤں کے ہیں، ایک ہی سٹ میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جب ضرورت پڑے تب غوث پاک کے نام پر، رسول پاک کے نام پر جمع ہو جاؤ اور آپس کی قدورتیں، نفرتیں دلوں سے نکال دو، اس لیے کہ اولیاء کرام کی محفلیں نفرتیں نہیں سکھاتی ہیں۔ ہندوستان کے سرزمین پر تمام مزارات یہ پیغام دے رہے ہیں، خواہ وہ اجمیر شریف ہو کہ چھوچا شریف ہو، بریلی شریف ہو، مہریرہ شریف ہو، تاج الدین اولیاء کا آستانہ ہو، تمام آستانے یہ بتا رہے ہیں کہ اس آستانے پر خالی مسلمان نہیں جاتا، اجمیر غیر مسلم بھی جاتا ہے، سکھ بھی جاتا ہے، پنجابی بھی جاتا ہے، تمام دھرم اور مذہب کے ماننے والے بزرگوں کے آستانے پر جا کر کے یہ بتا رہے ہیں، اولیاء کے آستانے سے نفرتیں نہیں بانٹی جاتی ہیں، محبتیں بانٹی جاتی ہیں، پیار بانٹا جاتا ہے، عشق تقسیم ہوتا ہے۔ اس لیے اولیاء کے آستانے یہ بتا رہے ہیں کہ اولیاء کے مزارات کی شان یہ ہے۔ ایک جملہ دے رہا ہوں، جس طرح آسمان کی زینت تاروں سے ہے، ایسے ہی زمین پر زمین کی زینت اولیاء کے مزاروں سے ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اولیاء کرام کے آستانے پر ہر دھرم کے لوگ جا رہے ہیں، اور جا کر کے ہر دھرم کے لوگ جا کر کے اجمیر ہو، بریلی شریف ہو، جا کر کے وہ واپس آتے ہیں، اور یہ پیغام ملتا ہے کہ مذہب اسلام اور اسلام کے ماننے والے اور جو بزرگان دین ہیں ان کی بارگاہ سے پیار تقسیم ہوتا ہے، محبتیں بڑھتی ہیں۔ جب غوث پاک کا لنگر ہوتا ہے تب ہم صرف محلے کے لوگوں کو نہیں کھلاتے، دوستوں کو نہیں کھلاتے، بلکہ گلی سے گزرنے والا وہ کسی بھی مذہب کا ہو، جب لنگر چلتا ہے تو غوث کے نام پر لوگ لنگر کھاتے ہیں۔ گویا لنگر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ غوث کا لنگر صرف پڑوسی نہیں کھائے گا، میرے غوث جسے چاہتے ہیں اسی کو اپنا لنگر کھلاتے ہیں۔ اس لیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فاتحہ کا نہیں کھاتے، کوئی جھگڑا نہیں، مت کھاؤ، مگر ایک آئینہ ان کو دکھا دو۔ کتابوں میں ہے، حدیث شریف میں ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ شریف پڑھ دیا جائے، جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا جائے، وہ کھانا شیطان نہیں کھاتا۔ پتہ چلا بسم اللہ شریف پڑھی جائے تو کھانا شیطان نہیں کھاتا۔ تو جس کھانے پر سورہ فاتحہ پڑھی جائے، جس کھانے پر سورہ اخلاص پڑھی جائے، جس کھانے پر سورہ فلق پڑھی جائے، جس کھانے پر سورہ ناس پڑھی جائے، جس کھانے پر سورہ فاتحہ پڑھی جائے، جس کھانے پر سورہ البقرہ شریف پڑھی جائے، جس کھانے پر درود شریف پڑھا جائے، اگر کوئی نہ کھائے تو سمجھ جانا کون نہیں کھا رہا ہے، نہ کھائے تو سمجھ جانا کون نہیں کھا رہا ہے۔ اور میں تو کہتا یہ منہ اور مسور کی دال کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، غوث پاک جسے چاہتے ہیں اسی کو کھلاتے ہیں، سب کو نہیں کھلاتے ہیں۔ اور ایک بات سنو، یہی ہندوستان ہے، مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دور حکومت، ایک نام کا مسلمان ولیوں کو نہیں مانتا تھا، پڑوس میں غیر مسلم رہتا تھا،
اس غیر مسلم کی بیوی پر اس نام نہاد کا دل آ گیا. طاق میں رہتا تھا کم موقع ملے ہم لے کر فرار ہو جائیں. ایک دن وہ غیر مسلم اپنی بیوی کو لے کر کے آگے بڑھا تاکہ اس کے میکے پہنچا دے. اس نام نہاد مسلمان نے گھوڑے پر بیٹھ کر کے پیچھا کیا اور کچھ دور جانے کے بعد پڑوس میں رہنے والے وہ غیر مسلم سے کہا کہ آپ پیدل لے جا رہے ہو اپنی شریک زندگی کو میرے گھوڑے پر بٹھا دو, میں اس کے میکے پہنچا دوں گا. اس غیر مسلم کو شک ہو چکا تھا نیت پر اس کی. کہنے لگا کیا گارنٹی ہے کہ میری بیوی کو اس کے میکے پہنچا دو گے؟ تو اس نام نہاد مسلمان نے کہا اس جنگل میں بیابان میں کون سی گارنٹی دوں. تو غیر مسلم تھا مگر سچے مسلمانوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا. اس غیر مسلم نے کہا جنگل میں اگر کوئی نہیں ہے تو مسلمان پیرانے پیر کو بہت مانتے ہیں, غوث اعظم دستگیر کو بہت مانتے ہیں, تم غوث اعظم کو ضامن بنا لو کہ میری بیوی کو میکے پہنچا دو گے. اس نام نہاد نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری بیوی کو میکے پہنچا دوں گا. گھوڑے پر اس غیر مسلم کی بیوی کو بٹھایا اور فوراً چھپا ہوا خنجر نکالا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا. غیر مسلم کی لاش خاک و خون میں تڑپنے لگی. گھوڑے کو ایڑ مار کر آگے بڑھا دیا. غیر مسلم کی بیوی مڑ کر پیچھے دیکھ رہی ہے, پلٹ کر پیچھے دیکھ رہی ہے. نام نہاد مسلمان کہہ رہا ہے تیرا شوہر اب آنے والا نہیں, میں نے اسے مار دیا ہے, اب مڑ کر کسے دیکھ رہی ہے؟ تو غیر مسلم کی بیوی نے کہا سنو میں تو پیرانے پیر کو دیکھ رہی ہوں, میں تو غوث اعظم کو دستگیر کو دیکھ رہی ہوں, میں تو 11ویں والے پیر کو ملاحظہ کر رہی ہوں. اس نے کہا وہ تو بغداد میں ہیں, جنگل میں کہاں آئیں گے؟ بغداد میں ہیں, جنگل میں کہاں آئیں گے؟ غیر مسلم کی بیوی نے بول دیا میرا یقین ہے غوث آئیں گے, میرا یقین ہے پیرانے پیر آئیں گے, میرا بھروسہ ہے روشن ضمیر آئیں گے. حضرات تاریخ بتاتی ہے مڑ کر کے وہ دیکھتی رہی. اتنے میں اس نے دیکھا 2 گھوڑے پر سوار بزرگ آ رہے ہیں اور آتے ہی ایک بزرگ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جو نام نہاد مسلمان تھا, اور دوسرے بزرگ گھوڑے سے اترے. وہ غیر مسلم جس کا سر الگ پڑا تھا, دھڑ الگ پڑا تھا, آگے بڑھے قم باذن اللہ کہا, سر کو لگایا. وہ غیر مسلم اٹھ کر کھڑا ہو گیا, مسکرانے لگا, بیوی کو ساتھ میں لیا, گھر پہنچ گیا. علاقے میں ہنگامہ مچ گیا کہ اس نام نہاد مسلمان کا گھوڑا فلاں غیر مسلم کے قبضے میں ہے. گھر والوں نے رپورٹ کر دیا, مقدمہ دائر کیا گیا. جج کے سامنے جب لوگ پہنچے تو اسی علاقے کے ایک بزرگ جن کو گل محمد کے نام سے لوگ جانتے تھے, اس عورت نے کہا ایک بزرگ کو تو میں پہچانتی ہوں جو میرے علاقے کے تھے. کورٹ میں جج نے کہا اس بزرگ کو بلایا جائے. عورت کے کہنے پر جو علاقے کے بزرگ تھے جس کو پہچانا تھا, عورت نے کہا گل محمد کو تو میں پہچانتی ہوں, دوسرے بزرگ کو میں نے نہیں پہچانا. گل محمد کو بلایا گیا. جنگل میں کیا ہوا تھا تو گل محمد نے اول تا آخر کہانی بتا دیا حضرات, اور یہ بھی بتایا کہ تیرے شوہر کو قم باذن اللہ کہہ کر کے جس نے زندہ کیا وہی تو پیرانے پیر تھے, وہی تو بڑے پیر تھے, وہی تو غوث اعظم دستگیر تھے. حضرات توجہ, ایک جنگل میں غوث اعظم کو غیر مسلم کی بیوی نے پکارا تو غوث نے یہ نہیں دیکھا پکارنے والی غیر مسلم ہے, میرے غوث نے یہ دیکھا آواز دینے والی کون ہے, پکارنے والی کون ہے. ارے جب ایک جنگل میں غوث اعظم بغداد سے مدد کے لیے آ سکتے ہیں تو توحید رضا کا جملہ دل کی تختی پر نوٹ کرو. ارے جب بچانے کے لیے بغداد سے جنگل میں غوث آ سکتے ہیں تو ننورہ میں, بخاری میں غوث آنا چاہے تو آ سکتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. زندہ باد, تکبیر رسالت
غوث اعظم کو پکار کر کے تو دیکھو، مدد کے لیے یاد کر کے تو دیکھو، آواز دے کر کے تو دیکھو، اور غوث پاک کی محفل میں آنے والوں تم خوش نصیب ہو، اس لیے کہ غوث اعظم کے قبضے میں اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دے دیا ہے۔ علی بن حیدی کہتے ہیں کہ ایک دن غوث پاک مسجد کی طرف چلے، ہم ساتھ میں تھے، مگر ہمیشہ غوث پاک جب چلتے تھے تو ہزاروں کا جھرمٹ ہوتا تھا، سینکڑوں لوگ ساتھ میں ہوتے تھے، کوئی ہاتھ چومتا تھا، کوئی جبے کو بوسہ دیتا تھا۔ علی بن حیدی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آج کوئی ساتھ میں نہیں ہے، کہہ رہے میں نے دل میں سوچا آج غوث سے مصافحہ کرنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے۔ علی بن حیدی کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ چاروں طرف سے نہ معلوم کہاں سے لوگوں کا ہجوم ٹوٹ پڑا اور اتنے لوگ جمع ہوئے کہ میں دھکے کھاتے کھاتے بہت دور چلا گیا۔ غوث پاک نے مسکرا کے فرمایا علی بن حیدی وہ حالت اچھی تھی جو میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، یا یہ حالت اچھی ہے تو جو دور پہنچ گئے ہو؟ علی بن حیدی نے زبان سے کہا نہیں تھا، دل میں سوچا تھا۔ میرے غوث نے فرمایا سنو، میرے پاس کوئی آتا نہیں ہے، اللہ نے دلوں پر مجھے قبضہ دیا ہے، میں جب چاہتا ہوں لوگوں کو بلا لیتا ہوں اور جب چاہتا ہوں بھگا دیتا ہوں۔ پتا چلا غوث نے آپ کو اپنی محفل میں بلا کر کے یہ بتا دیا ہے کہ تمہیں کسی اور نے نہیں بلایا ہے، میں نے بلایا ہے۔ بے شک اس لیے کہ اگر غوث نہ بلائے ہوتے تو بار بار کوئی بلاتا، اتنے لوگ جمع نہ ہوتے۔ اپنا خرچہ لگا کر اپنی موٹر سائیکل سے اپنی کار سے آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ نلورا والوں نے نہیں بلایا ہے، حقیقت میں پیران پیر نے بلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ 20,000 کا مجمع غوث پاک کے ساتھ حج کرنے کے لیے گیا۔ توجہ سے سنیے، میں آج زیادہ نہیں بولوں گا لیکن خاص باتیں بس میں سمیٹ رہا ہوں کیونکہ بہت تاخیر ہو چکی ہے۔ آپ توجہ سے یہ چند باتیں سن لو، جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ 20,000 کا مجمع اور 20,000 میں کوئی جاہل نہیں، سب عالم دین۔ 20,000 کا جھرمٹ غوث پاک کے ہمراہ حج کے لیے چلا۔ اگر محلے کا کوئی پرہیزگار امام چلے اجمیر شریف یا تاج الدین اولیاء کی بارگاہ میں تو محلے کے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کا ساتھ مل رہا ہے جو پرہیزگار ہیں، جو ہمارے امام ہیں۔ غوث پاک کے ہمراہ 20,000 علماء کا جھرمٹ، کیسا وہ نورانی قافلہ رہا ہوگا، کیسی مقدس جماعت رہی ہوگی۔ جب یہ قافلہ مکہ المکرمہ پہنچا تو اس وقت مکہ المکرمہ کے سب سے بڑے مفتی، جن کو مفتی اعظم کہا جاتا تھا، انہوں نے دیکھا غوث پاک کو پہچانتے نہیں تھے۔ 20,000 کا مجمع، آگے غوث پاک، اور بہت قیمتی جبہ میرے غوث پہنتے تھے، قیمتی سے قیمتی لباس پہنتے تھے، امامہ شریف سر پہ ہے۔ 20,000 علماء کرام پیچھے۔ غوث پاک کی جب یہ شان دیکھی تو مفتی اعظم جانتے نہیں تھے کہ یہ غوث پاک ہیں۔ انہوں نے قریب آ کر کے کہا من انتا، تو کون ہے؟ میرے غوث سے کہا من انتا، تو کون ہے؟ غوث پاک نے فرمایا انا عبد القادر جیلانی، میں عبد القادر ہوں، جیلان سے آیا ہوں۔ تو کبھی کبھی کچھ لوگوں کو علم کا غرور ہوتا ہے۔ مکہ المکرمہ کے مفتی اعظم، انہوں نے دیکھا امامہ سر پہ سجا ہے، جبہ ہے، تو کہنے لگے لگتا ہے کہ آپ عالم دین ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا الحمدللہ میں عالم دین ہوں۔ تو مفتی اعظم نے کہا پھر آئیے کچھ مسئلے پر گفتگو ہو جائے، کچھ گفتگو ہو جائے۔
کیونکہ تا مرد سخننا گفتہ باشد اے وہ ہنش نہفتہ باشد. کوئی امامہ سجائے ہو, جبہ پہنے ہو, باری باری سب کو چیک کر لیا آپ نے سن کے, یہ کہ بات دیگرے سب کو. اگر کوئی چپ بیٹھا رہتا نہ پڑھتا تو آپ سوچتے پتہ نہیں یہ کیسا پڑھے گا, یہ کیسا پڑھے گا. یعنی آدمی چپ بیٹھا رہے تو اس کے برائی اس کی اچھائی کا پتہ نہیں چلتا. مفتی اعظم نے کہا امامہ بڑا ہے, 20,000 ہیں, آخر لاؤ انٹرویو لیا جائے, پتہ لگایا جائے مبلغ علم کیا ہے, علمی صلاحیت کیا ہے. کہنے لگے آئیے ذرا گفت و شنید کا سلسلہ جاری ہو, کچھ مسئلے پر بحث و مباحثہ ہو جائے. اور میرے غوث تو غوث پاک ہیں. آپ نے فرمایا آپ مفتی اعظم ہو؟ کہاں, لوگ مجھے مفتی اعظم کہتے ہیں. تو غوث پاک نے فرمایا مسئلے پر گفتگو بعد میں ہوگی, پہلے ایک بات آپ مجھے بتائیں کہ رسول پاک نے زندگی میں جتنے غسل فرمائے ان غسلوں پر کوئی کلام نہیں کر رہا ہوں میں, لیکن رسول پاک کا جب ظاہری وصال ہوا تو سرکار کے وصال کے بعد جو غسل کا پانی تھا وہ کہاں چلا گیا؟ میرے غوث پاک نے فرمایا رسول اللہ کو جب آخری غسل دیا گیا تو غسل کا پانی کہاں چلا گیا؟ بس اتنا سننا تھا. مفتی اعظم کے پیروں تلے زمین کھسک گئی, غوث پاک کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں. میرے غوث فرماتے جواب دو مفتی صاحب. کہنے لگے حضرت ایک رات کی مہلت دے دو, ایک رات کی مہلت دے دو, اس کا جواب میں کل بتاؤں گا. میرے غوث نے کہا اجازت ہے. مفتی اعظم وہ حرم کے مفتی تھے اور کوئی معمولی مفتی نہیں تھے. عمر گزر رہی تھی پڑھتے پڑھاتے میں, بہت حدیثوں کا مطالعہ کیا تھا, کتابیں پڑھی تھی, مگر سوال کا جواب نہ دے سکے. گھر گئے, الماری سے کتابیں نکال رہے ہیں, پلٹ پلٹ کر کے رات کا کافی حصہ گزر گیا, جواب نہ ملا. پچھلا پہر آیا تو بستر پر لیٹ گئے. یا رسول اللہ ایک اجنبی شخص نے مجھ سے سوال کیا ہے, آقا کرم فرمائیں جواب عطا فرمائیں. یہ کہتے کہتے آنکھ لگ گئی. جیسے ہی آنکھ لگی مفتی اعظم نے دیکھا کہ رسول پاک جلوہ بار ہیں, آقا تشریف لا چکے ہیں. مفتی اعظم کہتے ہیں, حرم کے مفتی اعظم کہتے ہیں حضور آپ نے کرم فرمایا تشریف لے آئے, آقا جواب عنایت فرمائیں. اجنبی شخص نے پوچھا ہے رسول پاک کو جب غسل دیا گیا آخری تو وہ پانی غسل کا کہاں چلا گیا؟ میرے آقا کے چہرے پر, میرے آقا کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا تھا, اتنا نور نکل رہا تھا کہ ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی. اعلیٰ حضرت نے جب ہی تو کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے برستا نہیں, دیکھ کر ابر رحمت پدوں پر بھی برسا دے, برسانے والے. رسول پاک فرماتے ہیں جواب میں نہیں دوں گا, میرے ساتھ جو شخص کھڑا ہے جواب یہ دے گا. حرم کے مفتی اعظم نے دیکھا رسول پاک کے قریب میں ایک شخص کھڑا ہے, لباس عمدہ ہے مگر روشنی کی وجہ سے چہرہ صاف سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. رسول پاک نے فرمایا یہی مرد تمہارے سوال کا جواب دے گا. تو وہ مفتی اعظم مکہ کے کہتے ہیں اے نوجوان میں تجھے نہیں جانتا تو کون ہے, مگر میرے آقا نے کہا ہے جواب آپ دیں گے. تو آپ جواب دیں کہ سرکار کا وہ غسل کا پانی جو وصال کے وقت دیا گیا غسل و پانی کہاں گیا؟ اس مرد نے جواب دیا سنو, رسول پاک کو جب غسل دیا گیا تو وہ پانی زمین پر گرنے نہیں دیا گیا, اللہ نے اس پانی کو اٹھا لیا, اور پانی کو اٹھانے کے بعد اللہ نے بادل میں اس پانی کو تبدیل کر دیا, اور اللہ نے بادل کو حکم دیا زمین پر قیامت تک جہاں جہاں مسجدیں بننی تھی بادل وہی برس گیا, بادل وہی برس گیا. تو جہاں جہاں غسل کا وہ قطرہ بادل کی صورت میں برسا وہاں مسجد بنی ہے, اور جہاں وہ قطرہ گرا ہے قیامت سے پہلے اس جگہ مسجد ضرور بنے گی. ندورہ میں مسجد بنی ہے تو خوش نصیب ہو, اس کا مطلب غسل کے پانی کا قطرہ یہاں گرا ہے. بخاری میں مسجد بنی ہے تو اس کا مطلب وہ قطرہ وہاں گرا ہے. حضرات یہ جب جواب سنا
تو سن کر کے مطمئن ہوئے، آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی، سیدھے حرم میں تشریف لائے، غوث پاک کو تلاش کیا، ملاقات ہوئی، مگر آج میرے غوث پوچھ نہیں رہے ہیں، سوال نہیں کر رہے ہیں۔ گفت و شنید کا سلسلہ جاری، اور مفتی اعظم بار بار چاہ رہے ہیں کہ غوث پاک پوچھیں، کیونکہ اب تو جواب معلوم ہو چکا ہے، اور جب کسی کو جواب معلوم رہتا تو خود بدی رہتی ہے، کوئی پوچھے نہ پوچھے خود ہی بتانے کے لیے آدمی تیار رہتا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا نہیں تو مفتی اعظم کہنے لگے اجنبی شخص کا جو آپ نے سوال کیا تھا، ہاں ہاں، غوث پاک نے فرمایا ہاں ہاں، جواب لے آئے ہو؟ کہا ہاں جواب لے آیا ہوں۔ کہا کیا ہے جواب؟ کہا سنو، جواب یہ ہے کہ رسول پاک کے وصال کے موقع پر جو غسل لیا گیا وہ پانی اٹھا لیا گیا اور بادل کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا، جہاں جہاں بادل کا قطرہ گرا وہاں وہاں مسجد بنی ہے، اور قیامت تک جہاں گرا ہے نہیں بنی وہاں مسجد بنے گی۔ تو غوث پاک نے فرمایا کس کتاب میں پڑھے ہو؟ یہ جو بتا رہے ہو کس کتاب میں پڑھے ہو؟ حوالہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، آقا نے بتایا ہے۔ کہا نہیں، آقا نے نہیں بتایا ہے۔ تو میرے غوث پاک فرماتے ہیں آگے کا پورا واقعہ میں بتاؤں یا تم بتاؤ گے؟ میں بتاؤں یا تم بتاؤ گے؟ تو کہنے لگے آپ ہی بتائیں۔ تو غوث پاک نے فرمایا جب آپ نے آقا سے پوچھا تو آقا نے فرمایا میرے پاس جو کھڑا شخص ہے اس سے پوچھو، اس کا چہرہ تم دیکھ رہے تھے سمجھ میں نہیں آیا روشنی کی وجہ سے، ہاں کپڑا تم نے پہچانا اس کلر کا کپڑا تھا؟ کہا ہاں۔ تو غوث پاک نے فرمایا میں ہی تو تھا، میں ہی تو تھا۔ یہ غوث پاک کا مقام ہے، یہ غوث پاک کا مقام ہے۔ جس طرح آدم سے رسول اللہ تک تمام رسولوں میں، تمام نبیوں میں رسول اعظم کا جواب نہیں، ایسے ہی تمام ولیوں میں غوث اعظم کا جواب نہیں۔ تمام رسولوں میں، نبیوں میں رسول اعظم لا جواب، تمام ولیوں میں غوث اعظم لا جواب۔ اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک جتنے ولی بنیں گے، جتنے ولی بنیں گے، ان کی ولایت کی سند پر غوث اعظم جب تک مہر نہیں لگائیں گے ولایت کی ڈگری نہیں مل سکتی۔ جو بھی ولی بنتا ہے غوث اعظم مہر لگاتے ہیں تب جا کر کے وہ ولی بنتا ہے۔ بے شک۔ اور ولایت کے تاجدار ہیں مولا کائنات، اور مولا علی کے بیٹے ہیں امام حسن اور امام حسین، اور غوث پاک امام حسن کی اولاد میں سے ہے، امام حسن کی اولاد میں سے ہے۔ باپ کی طرف سے آپ کا شجرہ امام حسن سے ملتا ہے اور ماں کی طرف سے آپ کا شجرہ امام حسین سے ملتا ہے، اسی لیے آپ کو حسنی حسینی سید کہا جاتا ہے۔ امام حسن سے باپ کی طرف سے شجرہ اور ماں کی طرف سے امام حسین سے شجرہ ملتا ہے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور شان ہے۔ دو تین باتیں اور آپ سماعت فرما لیں حضرات۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں بے شمار ہیں، راتیں ختم ہو سکتی ہیں، غوث پاک کی کرامتیں مکمل نہیں ہو سکتی ہیں۔ حضرات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسے نواز دیا اسے نواز دیا، کرم فرما دیا کرم فرما دیا۔ چونکہ نوجوانوں کا مجمع ہے اس لیے میں چند لمحہ آپ کا چاہوں گا، اور تاریخ اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو سنو۔ تاریخ میں ایک نام ملتا ہے حضرت خالد بن ولید۔ سبحان اللہ۔ خالد بن ولید کی ذات وہ ہے جس جنگ میں پہنچ گئے اس جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ خالد بن ولید جس جنگ میں شامل ہوئے وہ جنگ ہاری نہیں گئی ہے، جنگ جیتی گئی ہے۔ خالد بن ولید بڑے وجیح تھے، بڑے خوبصورت تھے، عربی النسل تھے، اور خالد بن ولید کو رسول اللہ نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ بے شک۔ خالد کو اللہ کے رسول نے لقب دیا تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار، اللہ کی تلوار۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا
خالد بن ولید جس جنگ میں جاتے تھے فتح یابی کیوں ملتی تھی؟ کسی نے کہا وہ حرب و ضرب میں ماہر تھے، وہ فن میں زیادہ ماہر تھے، کسی نے کہا عربیوں نسل تھے، بڑے بہادر تھے۔ لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں، خالد بن ولید کے ایک دوست جن کا نام ہے اسود کہتے ہیں کالے کو، اور ان کے دوست جو اسود تھے وہ حبشہ کے تھے، بہت کالے تھے، لیکن ان کی مجاہدانہ کردار کا عالم یہ تھا کہ میدان کارزار میں لوگ زیرہ پہن کر جنگ کرتے تھے، لوہے کا لباس پہن کر جنگ کرتے تھے، مگر حضرت خالد بن ولید کے دوست حضرت اسود میدان کارزار میں جب اترتے تھے تو لوہے کا لباس نہیں، اگر بدن پر کرتا ہوتا تھا وہ بھی اتار دیتے تھے، اور میدان کارزار میں بدن سے کپڑا اتار کر کے ننگی پیٹھ لڑا کرتے تھے، بے شک پورے کپڑے اوپر کے اتار دیتے تھے اور تلوار چلاتے تھے، اور خالد بن ولید کے ارد گرد رہ کر کے تلوار چلاتے رہتے تھے۔ کسی نے کہا اے اسود خالد بن ولید کے ارد گرد تلوار کیوں چلاتے ہو؟ تو کہا سنو، رسول اللہ نے جب سے کہہ دیا خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، مجھے خالد سے پیار ہو گیا ہے، ارے میں خالد کے ارد گرد اس لیے لڑتا ہوں، میں جانتا ہوں خالد کے لوگ دشمن ہیں، خالد کو مارنا چاہتے ہیں، شہید کرنا چاہتے ہیں، مگر اسود خالد کے ارد گرد اس لیے لڑتا ہے کہ خالد کے نام پر اسود جان قربان کر دے گا، مگر اللہ کی تلوار کو جھکنے نہیں دے گا، اللہ کی تلوار کو ٹوٹنے نہیں دے گا، اللہ کی تلوار کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اسود کہتے ہیں ایک مرتبہ جنگ زوروں پر تھی، تلوار چل رہی تھی، تیر اور تلوار چل رہے تھے، اور سر گاجر اور مولی کی طرح کٹ کٹ کر کے گر رہے تھے، ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اسود کہتے ہیں اتنے میں نے دیکھا خالد بن ولید اپنے گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور زمین پر کچھ ڈھونڈنے لگے، کچھ تلاش کرنے لگے۔ اسود کہتے ہیں میں نے آواز دی خالد یہ کیا کر رہے ہو؟ دشمنوں کا نرگاہ ہے، تلوار چل رہی ہے، سر اڑ رہے ہیں، سر کٹ رہے ہیں، خالد یہ کیا کر رہے ہو؟ دشمن حملہ کر دیں گے، جان چلی جائے گی۔ خالد بن ولید کہتے ہیں اسود تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ اسود کہتے ہیں خالد میں سمجھتا تھا بڑے ذہین ہو، بڑے عقل مند ہو، مگر آج پتا چل گیا کہ تلواروں کی برسات میں تم کو زمین پر تلاش کر رہے ہو۔ خالد جلدی بولو زمین پر کیا گر گیا ہے؟ تو خالد نے کہا سنو میری ٹوپی زمین پر گر گئی ہے، اس ٹوپی کو تلاش رہا ہوں۔ اسود کہتے ہیں اس وقت ٹوپی بچانی ضروری نہیں ہے، جان بچانا ضروری ہے۔ تو خالد بن ولید نے کہا ارے سنو یہ ٹوپی کوئی معمولی ٹوپی نہیں ہے، اس ٹوپی میں نے اللہ کے رسول کے منہ مبارک سل کر کے رکھے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ کامیابی خالد کی طاقت سے ملتی ہے، تم سمجھتے ہو کامیابی خالد کی بہادری سے ملتی ہے، تم سمجھتے ہو کہ کامیابی خالد کی وجہ سے ملتی ہے۔ ارے اللہ کی قسم خالد کی بہادری کی وجہ سے نہیں، ارے فتح یابی ملتی ہے رسول اللہ کے منہ مبارک کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ماشاء اللہ، المدد یا غوث المدد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت۔ اگلا جملہ توجہ کا طالب خالد بن ولید فرماتے ہیں سنو اس ٹوپی میں رسول اللہ کے منہ مبارک ہیں، میں ڈر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو یہ ٹوپی دشمنوں کے ہاتھ لگ جائے اور وہ رسول اللہ کے منہ مبارک کی توہین کر دے۔ ارے خالد جان تو دے سکتا ہے لیکن نبی کے منہ مبارک کی توہین برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اے نوجوانوں تاریخ پڑھو، خالد بن ولید پر یہ کمارہ نہ ہوا کہ نبی کے بال مبارک کافروں کے ہاتھ لگ جائیں۔ ارے تم کیسے مسلمان ہو؟ نبی کی شان میں لوگ گستاخی کریں تم خاموش رہو، نبی کو لوگ گالیاں دیں تم چپ رہو، ارے نبی کو لوگ برا بھلا کہیں تم خاموش رہو۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ جینا ہے اس دور میں تو کوہرام مچا دے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ
اکبر کرکٹ کا میدان دیکھنے والا میدان کارزار کو کیا سمجھے گا؟ اے نوجوانوں، کرکٹ کے میدان کو تم دیکھتے ہو، کاش خالد بن ولید کی تاریخ بھی پڑھ لیتے۔ آج تو حال یہ ہے کہ جب میچ ہوتا ہے تو ہزاروں لاکھوں روپیہ بلکہ کروڑوں روپیہ سٹے کے نام پر لوگ قربان کر دیتے ہیں، اور سٹا لگا کر کے کوئی کہتا ہے یہ جیتے گا، کوئی کہتا ہے وہ جیتے گا، مگر اس کا الٹا ہوتا ہے۔ کبھی وہ چوکے سے ماری جاتی ہے، کبھی چھکے سے ماری جاتی ہے، چوکے اور چھکے سے یہ مارے جا رہے ہیں اور مارے جاتے رہیں گے، مگر اللہ کی قسم کوئی جنگ سے پہلے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ جیتے گا وہ جیتے گا۔ لوگ تخمینہ اندازہ لگاتے ہیں، مگر آؤ اپنے رسول کی سیرت دیکھو۔ میدان بدر سے پہلے میرے آقا نے ایک دن پہلے میدان میں جا کر کے لکیر کھینچ کے بتا دیا، ابو جہل یہاں مارا جائے گا، عتبہ یہاں مارا جائے گا، فلاں یہاں مارا جائے گا، فلاں یہاں مارا جائے گا۔ جنگ سے ایک دن پہلے میرے نبی نے جہاں لکیر کھینچ دی، جنگ سے پہلے میرے نبی نے بتا دیا فلاں یہاں مارا جائے گا، فلاں یہاں مارا جائے گا، فلاں یہاں مارا جائے گا۔ دوسرے دن جنگ ہوئی تو میرے نبی نے جہاں کہا تھا اور جس کا نام بتایا تھا وہ وہی مارا جا رہا ہے، وہی مارا جا رہا ہے، وہی مارا جا رہا ہے۔ تم نے اس رسول کا کلمہ پڑھا ہے جو جنگ شروع ہونے سے پہلے بتا دیتا ہے۔ پتا چلا کہ میرے نبی کی طرح کوئی سپہ سالار نہیں، میرے نبی کی طرح کوئی بااخلاق نہیں، میرے نبی کی طرح کوئی بے مثال، میرے نبی کی طرح کوئی با کمال نہیں۔ ہر موڑ پر میرے نبی بے مثال نظر آئیں گے، ہر جگہ پر میرے نبی لاجواب نظر آئیں گے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت جھوم کر کہنے لگے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خالد بن ولید ملک روم پر حملہ آور ہوئے، مسلمانوں کی فوج لے کر چلے، اور جب ملک روم کے علاقے میں پہنچے تو پادری باہر آ گئے اور کہنے لگے اپنے سپہ سالار سے ملاقات کروا دو۔ خالد بن ولید سے عیسائیوں کے پادریوں نے گفتگو کی۔ خالد بن ولید سے کہنے لگے خالد ہماری ایک شرط اگر مان لو، ہماری ایک شرط مان لو تو ہم جنگ نہیں کریں گے، اور شرط اگر آپ نے پوری کر دی تو ہم سب بغیر لڑے ہوئے مسلمان ہو جائیں گے۔ خالد بن ولید فرماتے تمہاری شرط کیا ہے؟ پادریوں نے کہا جو ہمارا قلعہ ہے، سویرے سویرے اپنے فوجی نوجوانوں کو ساتھ میں لے کر کے قلعے کے دروازے سے پار ہو جاؤ، اور یہ شرط پوری کر دی تو پھر ہم آگے دیکھیں گے۔ خالد بن ولید نے کہا انشاءاللہ ہم ضرور اس پر عمل کریں گے۔ حضرات یہ بات طے ہو جاتی ہے، شام کے وقت سے عیسائیوں نے حسین و جمیل دوشیزاؤں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور سویرے سویرے سڑکوں کے کنارے نیم اونیا لباس پہنا کر، ادھ کچا لباس پہنا کر کے نئی نویلی لڑکیوں کو، دوشیزاؤں کو کھڑی کر دیا۔ وہ عیسائی بڑے شاطر تھے، وہ جانتے تھے ان لڑنے والوں میں وہ نوجوان بھی ہیں جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، لڑنے والوں میں وہ نوجوان بھی ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، کئی مہینوں سے اپنے گھر نہیں گئے ہیں۔ حسین و جمیل دوشیزاؤں کو جب دیکھیں گے ایمان متزلزل ہو جائے گا، قدم ڈگمگا جائیں گے، اور ان کا ایمان جب سرد پڑ جائے گا ہم ان پر غالب آ جائیں گے، انہیں پسپا کر دیں گے، ان پر ہم قابو پا جائیں گے۔ اللہ کی قسم سویرے سویرے خالد بن ولید نے فوجی نوجوانوں کو اکٹھا کیا۔ آپ کی نظروں نے دیکھ لیا کہ عیسائیوں نے کیا کھیل کھیلنا چاہا ہے۔ خالد بن ولید نوجوانوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام کے سپوتوں، اسلام کے سپاہیوں، آؤ میرے قریب آ جاؤ۔ اے اسلامی نوجوانوں، آج تمہارے
तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। ऐसी बेसा है नौजवानों मेरे करीब आओ, तुमने इस्लाम का कलमा पढ़ा है, दामन इस्लाम को हाथों में तुमने लिया है। और मजहब इस्लाम वो है, खाने का ढंग इस्लाम ने बताया, पीने का ढंग इस्लाम ने बताया, चलने का ढंग इस्लाम ने बताया। मैं समझ चुका हूँ ऐ नौजवानों तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा है। आओ सारे लोग मेरे पीछे पीछे चलो, नजरों को झुका लो। खालिद आगे आगे हैं, नौजवान पीछे पीछे हैं, दोशीदाएं सड़कों के किनारे खड़ी हैं, मगर कुर्बान जाओ। खालिद बिन वलीद चले जा रहे हैं, फौजी नौजवान नजरों को झुकाकर चले जा रहे हैं और चले जा रहे हैं, लेकिन वो दोशीदाएं खड़ी हैं। हाल ये है कि न मुड़ करके बेदर्द कातिल ने देखा, न मुड़ करके बेदर्द कातिल ने देखा। तड़पते रहे नींजा कैसे कैसे खालिद बिन वलीद चले गए और आपके पीछे पीछे फौजी नौजवान भी जा रहे हैं। किले में खालिद दाखिल हुए, नौजवान दाखिल हुए और किले से जब बाहर हो गए और किसी एक नौजवान ने किसी लड़की की तरफ नजर उठा के नहीं देखा तो पूरे पादरी निकल पड़े थे, खालिद के कदमों पे गिर गए थे। खालिद बिन वलीद हमें कलमा पढ़ाओ, मुसलमान बनाओ, इसलिए कि जिन नौजवानों की निगाहों का तकद्दुस ये हो, जिन नौजवानों की निगाहों की पाकीज़गी का ये आलम हो, उन नौजवानों की निगाहों का जब ये आलम है तो जिसका कलमा पढ़ते हैं उस मजहब इस्लाम का आलम क्या होगा, मजहब इस्लाम के वकार का आलम क्या होगा। अरे एक ने नहीं, दो ने नहीं, पूरे इलाके के लोगों ने कलमा पढ़ा और दायरे इस्लाम में दाखिला लिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। जब मुसलमान नजरों को झुकाकर चलते थे, जब नौजवान निगाहों का तकद्दुस पात रखते थे, तब हाल क्या था। अरे इसी भारत में गरीब नवाज जब चले तो चलना देख करके लोगों ने कलमा पढ़ा, उठना देख कर लोगों ने कलमा पढ़ा, नमाज का अंदाज देख करके कलमा पढ़ा। पता चला अजमेर में जिस तरह गरीब नवाज चले थे, दिल्ली में जिस तरह निजामुद्दीन औलिया चले थे, पिछौछा में जिस तरह मखदूम पाक चले थे, काश हिंदुस्तान का मुसलमान अगर बुजुर्गों की तारीख की रोशनी में चले तो आज भी लोग कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाएंगे। आज भी, इसलिए कि मुसलमान जब चलता है तो उसके चलने का अंदाज ये होता है कि जिस तरह मक्के में आमिना के लाल चले, जिस तरह मदीने में आमिना के लाल चले, उसी तरह भारत में जब गरीब नवाज चले, निजामुद्दीन औलिया चले, साबिर पाक चले, मखदूम पाक चले, निजामुद्दीन औलिया चले, आला हजरत चले, मुफ्ती आजम चले, ताजु शरिया चले, हुज्जतुल इस्लाम चले, ताजुद्दीन औलिया चले, तो इन औलिया का एहसान है जिधर चले लोगों को झुकाते चले गए, कलमा पढ़ाते चले गए, कलमा पढ़ाते चले गए। ऐ नौजवानों, जरूरत इस बात की है कि अपनी निगाहों को पाको साफ रखो, अपनी ज़बान को पाको साफ रखो। एक बात और बता करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये खालिद बिन वलीद हैं। एक मकाम पर जब जाने की बात आई, कहा दुश्मन की तादाद कितनी है, बताया गया 4000 दुश्मन है। खालिद बिन वलीद ने लोगों को जमा किया, अपने अपने तासुरात पेश करो, 4000 के मुकाबले में कितने मुसलमान जाना चाहिए। एक साहब खड़े हुए, कहने लगे 4000 के मुकाबले में 400 जाना चाहिए। खालिद फरमाते बैठ जा, दूसरा खड़ा हो, दूसरा खड़ा हुआ। खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कितने लोगों को जाना चाहिए, उसने कहा 40 मुसलमान जाना चाहिए। खालिद फरमाते तू भी बैठ जा, खालिद फरमाते तू भी बैठ जा। 4000 के मुकाबले में कितने लोगों को जाना चाहिए, लोगों ने कहा 40, किसी ने कहा 4000 के मुकाबले में 400 जाना चाहिए। खालिद मुस्कुरा के जवाब देते हैं, अरे 4000 के मुकाबले में 4 मुसलमान काफी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, माशाअल्लाह। 4000 के मुकाबले में 4 मुसलमान काफी हैं। एक मुसलमान 1000 से लड़ता था, 1000 से लड़ता था, 1000 से एक मुसलमान लड़ता था। एक बात और, जब मुसलमान नजरों को झुका के चलता था, निगाहों का तकद्दुस बसा के चलता था और गुलाम रसूल बन करके जीता था, तब हाल क्या होता था। हजरत सफीना रास्ता भूल गए, सामने दहाड़ता हुआ शेर आ गया,
آج کا نوجوان ہوتا شیر کو دیکھ کے بھاگ جاتا. حضرت سفینہ ڈرے نہیں، شیر آ رہا ہے. آپ نے فرمایا یا ابا الحارث، شیر ٹھہر جا، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں. سبحان اللہ. شیر ٹھہر جا، مصطفیٰ کا غلام ہوں. اتنا سننا تھا. شیر دم ہلانا شروع کرتا ہے، بلکہ کتابوں میں تو یہاں تک ملتا ہے حضرت سفینہ کے ساتھ چلتا ہوا لشکر تک پہنچا دیتا ہے. یہاں پر روک کر کے ایک بات عرض کر دوں. حضرت سفینہ کا عقیدہ دیکھو صحابی رسول کا. آج لوگ کہتے ہیں مصیبت کے وقت خدا کو پکارنا چاہیے. حضرت سفینہ کے سامنے شیر، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا اے شیر ٹھہر جا، میں اللہ کا بندہ ہوں. کتابوں میں لکھا کہ یہ کہتا تو شیر انہیں پھاڑ ڈالتا، کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو شیر کہتا ہے میری اللہ کی مخلوق. انہوں نے کہا میں رسول کا غلام ہوں. پتا چلا رسول کے غلام کا شیر بھی احترام کرتا ہے، رسول کے غلام کا جنگل کا جانور بھی احترام کرتا ہے. رسول کا جو غلام ہوتا ہے وہ زمانے کا امام ہوتا ہے. مگر آج لوگوں نے رسول کی اطاعت، رسول کی پیروی چھوڑ دیا ہے اور پیچھے کس کے چلتے ہیں؟ کوئی سنتری کے پیچھے چلتا ہے، کوئی منتری کے پیچھے چلتا ہے، کوئی دنیا دار کے پیچھے چلتا ہے. لیکن آج جب کوئی سنتری کے پیچھے چلتا ہے، کوئی منتری کے پیچھے چلتا ہے، کوئی دنیا دار کے پیچھے چلتا ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں وہ دیکھو منتری کا چمچا جا رہا ہے، وہ دیکھو سنتری کا چمچا جا رہا ہے، وہ دیکھو دنیا دار کا چمچا جا رہا ہے. ارے آج جب کوئی دنیا دار کے پیچھے چلتا ہے تو لوگ چمچے کا خطاب دیتے ہیں. مگر اللہ کی قسم جب ابو بکر نبی کے پیچھے چلے تو لوگوں نے کہا صدیق اکبر جا رہے ہیں. جب فاروق اعظم نبی کے پیچھے چلے تو لوگوں نے کہا فاروق اعظم جا رہے ہیں. جب عثمان نبی کے پیچھے چلے لوگوں نے کہا ذوالنورین جا رہے ہیں. جب نبی کے پیچھے علی چلے لوگوں نے کہا شجاعت کے پیکر جا رہے ہیں. جب بلال چلے لوگوں نے کہا زمانے کے ہلال جا رہے ہیں. ارے دنیا دار کے پیچھے چلو گے چمچے کا خطاب دیا جائے گا، مگر نبی کے پیچھے چلو گے تو لوگ دیکھیں گے تو چمچا نہیں کہیں گے بلکہ یہ کہیں گے وہ دیکھو غلام رسول جا رہا ہے، وہ دیکھو عاشق رسول جا رہا ہے، وہ دیکھو وفادار رسول جا رہا ہے، وہ دیکھو نبی کا فرزانہ جا رہا ہے، وہ دیکھو نبی کا دیوانہ جا رہا ہے، وہ دیکھو نبی کا مستانہ جا رہا ہے. اور جو نبی کا مستانہ ہو جائے، جو نبی کا دیوانہ ہو جائے، جو نبی کا عاشق ہو جائے، جو نبی کا چاہنے والا ہو جائے، اسی کو تو غوث اعظم کہا جاتا ہے، اسی کو غریب نواز کہا جاتا ہے، اسی کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اسی کو مخدوم سمنا کہا جاتا ہے، اسی کو تاج الشریعہ کہا جاتا ہے. جو پیارے نبی کا وفادار ہوگا وہی باغ جنت کا حقدار ہوگا. سبحان اللہ. بے شک جو پیارے نبی کا وفادار ہوگا وہی باغ جنت کا حقدار ہوگا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آخری بات ہے، بس یہ قیمتی باتیں میں دہرانے کا عادی نہیں ہوں. بہت سارے لوگوں نے کل رات میں میرا بیان سنا، اس سے پہلے میں نے بیان کیا اور اس سے پہلے یہاں کر کے، لیکن انہی باتوں میں دہرانے کا عادی نہیں. جن لوگوں نے رات میں سنا ہے ہمارے شاکر بھائی اور لوگ تھے، ایک بات بھی میں نے ریپیٹ نہیں کیا ہے رات کی، اور پوری باتیں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو آپ کو اس سے پہلے میں نے نہیں بتائی ہیں. حضرات سنیے اور توجہ دیجئے. میں آپ کو بتانے یہ لگا تھا کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی، آپ کا نام سن کر کے باطل کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے. اور سلطان صلاح الدین ایوبی عاشق کس کے تھے؟ شاگرد کس کے تھے؟ دیوانے کس کے تھے؟ صلاح الدین ایوبی کی عمر 10 سال. آپ کے والد نجم الدین ایوب غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور 10 سال کی عمر میں صلاح الدین ایوبی کو پیش کیا غوث پاک کی خدمت میں. حضور اس بچے کے لیے دعا فرما دیں، اس بچے کے لیے دعا فرما دیں. میرے غوث پاک نے 10 سال کی عمر صلاح الدین ایوبی کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، دعا فرمائی اور اپنا لعاب دہن صلاح الدین ایوبی کے منہ میں ڈال دیا. تو ہوا کیا؟ صلاح الدین ایوبی آپ نے عیسائیوں کے نرگے میں دھوم مچا دی اور عمر فاروق اعظم کے بعد قبلہ اول کو کسی نے آزاد کرایا ہے تو صلاح الدین ایوبی کی ذات ہے. اور میں کہتا ہوں یہ صلاح الدین ایوبی کا کمال نہیں، یہ میرے غوث کے لعاب پاک کا کمال ہے.
یہ غوث کی دعا کا کمال ہے، کیونکہ غوث پاک کا لعاب کوئی معمولی لعاب نہیں ہے۔ غوث پاک کے منہ میں رسول پاک نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، بے شک خواب میں آ کر کے 7 مرتبہ، اور علی مرتضیٰ نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا۔ 7 مرتبہ رسول پاک نے، 6 مرتبہ علی پاک نے۔ تو غوث پاک نے کہا علی مرتضیٰ سے، حضور آقا نے 7 مرتبہ، آپ نے 6 مرتبہ، ایسا کیوں؟ کہا تاکہ برابری نہ ہونے پائے۔ اور حدیث کی روشنی میں نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ گویا 7 مرتبہ نبی نے غوث کے منہ میں لعاب دہن ڈال کر کے علم کا سمندر موجزن کر دیا، اور 6 مرتبہ علی نے لعاب پاک ڈال کر کے دروازہ کھول دیا، سبحان اللہ، بے شک علم کا دروازہ کھول دیا۔ وہ رسول پاک کے لعاب کی برکت، علی مرتضیٰ کے لعاب کی برکت، غوث پاک کے منہ میں اور غوث پاک کے منہ کے لعاب پاک کی برکت صلاح الدین ایوبی میں۔ صلاح الدین ایوبی کا نام سن کر کے لوگ ٹہل جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اپنی تاریخ پڑھو اور جانو ہمارے بزرگوں کا آج تو حال یہ ہے کہ لوگ اپنی تاریخ پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اللہ ہم کو سب کو جلائے، ولیوں کی محبت میں اٹھائے۔ یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ لمیات نزیلوں کا فی نظر مثلِ تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہد سرا جانا۔ البحر علا والموج تبا، من بے کس طوفان ہوش ربا، مجدھار میں وہ بگڑی ہے ہوا، اور نیا پار لگا جانا۔ نبی اتشو صفا کا تم اے گیسو پاک اے ابر کرم، برسن ہارے رمجھم رمجھم، لوگوں دی در بگڑا جانا۔ الروم فدا کا وزد ہے پا، یک شولت کے پر زن عشقا، مرتن من